عقل ہی نہیں ہے، تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دے کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا. وہ بہلول الدانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں. اور وہ پریشان حال بہلول الدانا کے پاس آیا، گر گرایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھنور سے نکلوں. بہلول الدانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا. بہلول الدانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر اسٹاک کر. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ اسٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے. اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے. اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑپتی بن گئے، بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے. مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھی. چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے. کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول الدانا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ میدان میں یہ منصوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید، جس کو کلنگر کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا تھی، سب تربوز خرید کر صاف کر دیا ایک جگہ. اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا کہ تربوز میں مانگی قیمت میں لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن صاف نہیں کیے جا سکتے. سڑن شروع ہوئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے. کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا. وہ بیچ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا. واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں. دوڑتے ہوئے آیا حضرت بہلول الدانا کو ڈھونڈتے ہوئے. کہاں نہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے. قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول الدانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے. بہلول الدانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلے جو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے. پہلے تو آیا تھا بات کرنے کے لیے، اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی. گر گرا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں. دوسری بار آ کر کیا کہا ہو دیوانے بتا کیا خریدوں؟ لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی. زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی. اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں.